کہ ہمارے سامنے اگر توحید بیان کی جائے، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے تو لوگ اتنی متوجہ نہیں ہوتے، اور جھوٹے پیروں فقیروں کے جھوٹے کرامات سنائیں تو لوگ بڑے متوجہ ہوتے ہیں، واہ واہ بھی کرتے ہیں۔ آپ کرامتیں سنائیں کہ فلاں پیر نے جو ہے وہ سمندر میں غوطہ لگایا تھا تو لوگ سنیں گے، فلاں پیر جو ہے وہ یہ کر کے لایا تھا تو لوگ سنیں گے۔ کرامات برحق ہیں، کرامات اولیاء برحق ہیں، لیکن وہ درست طریقے سے ثابت تو ہوں۔ اور پھر زیادہ زور کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی توحید پہ ہونا چاہیے۔ اولیاء کو اگر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ انعامات دے رکھے ہیں تو وہ اللہ نے دے رکھے ہیں نا، تو اولیاء کی کرامات اپنی جگہ، لیکن پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا وہ سچی بھی ہیں یا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسی عجیب و غریب کرامات بیان کی جاتی ہیں کہ ان سے انسان کا جو عقیدہ توحید ہے وہی کہیں دور چلا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ تصور بنا رکھا ہے کہ نیک آدمی کو تو کوئی مافوق الفطرت ہونا چاہیے، اسے یعنی پانی پہ کوئی چل کے دکھائے تو لوگ اس کو سب سے بڑی کرامت سمجھیں گے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر پانی پر چلنا کرامت بڑی ہے یہ، تو پھر مچھلیاں سب سے بڑی پیر ہیں۔ اگر ہواؤں میں تیرنا یہ بہت بڑی کرامت ہے تو پھر تو یہ پرندے سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ کہ انسان سنت پہ عمل کرے۔ غالباً جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص رہا کوئی 10 سال تک، وہ کوئی ہمارے جیسا تھا، وہ یہ توقع کر رہا تھا کہ اب یہ حضرت اڑیں گے یا یہ پانی پہ مسلح بچھائیں گے یا یہ کوئی شکل تبدیل کریں گے، تو وہ انہی انتظاروں میں رہا ہوگا۔ تو 10 سال کے بعد اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو حضرت نے اسے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ان 10 سالوں میں تم نے مجھ سے کوئی خلاف سنت کام دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو پھر فرمایا اس سے بڑی کرامت تم کیا تلاش کرتے ہو؟ یہی تو مطلب اصل وہ ہے کہ انسان سنت پر عمل کرے۔ کسی جگہ ایک بزرگ کا واقعہ پڑا تھا کہ انہیں پتہ چلا، غالباً ہندوستان میں تھا تقسیم سے پہلے، انہیں پتہ چلا کہ بستی کے باہر سے کوئی بڑے بزرگ گزر رہے اپنے مریدین کے ساتھ، تو وہ ان کی ملاقات کے اشتیاق میں باہر نکلے کہ ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اب جب وہ باہر نکلے، کوئی ریتلا علاقہ ہوگا یا راستہ ہوگا، پگڈنڈی ہوگی، تو کسی نے بتایا کہ وہ یہاں سے گزر کر آگے چلے گئے اور یہاں انہوں نے نماز پڑھی۔ تو وہ جو ملاقات کے لیے عالم تشریف لائے تھے تو وہ آگے بڑھے اور ان کے نماز پڑھنے کی ہیئت کو دیکھنے لگے کہ مٹی پہ نشان لگ گئے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے سجدہ اس طرح کیا تھا کہ ہاتھ کانوں کے لو کے برابر نہیں تھے۔ تو وہ وہیں سے واپس آ گئے کہ جو آدمی سنت کے مطابق سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ کیا بزرگ ہوگا اور کیا وہ پیر ہوگا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ایک آدمی سنت کے مطابق کتنا عمل کرتا ہے۔ آپ ہمارے معاشرے پر غور کر لیں تو وہی تمام چیزیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں جو کچھ بگڑی ہوئی حالت میں اہل مکہ کے ہاں تھی یا بگڑی ہوئی حالت میں بت پرستوں کے ہاں ہیں، تو وہ ذرا کچھ ریفائن شکل میں ہمارے معاشرے میں ہے کہ سنت پر عمل ہے یا دین کا پیغام ہے، اس کو ہمارے ہاں اتنا زیادہ لوگ اس کو شوق سے نہیں سنتے، نہ شوق سے دیکھتے ہیں، بس انہونی چیزیں تلاش کرتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو کرنٹ لگا کے وہ ادھر پھینک دے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ بہت بڑا بزرگ ہے، چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی کپڑے اتار دے، کوئی بال بڑھا لے، تو یہ چیزیں ہمارے ہاں بزرگی کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سب توہمات ہیں، خرافات ہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے وہ سب سے بڑا بزرگ ہے، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیں، سب سے بڑے بزرگ بن جائیں گے۔